اللہ کے نبی نے فاروق اعظم کو چنا، اللہ نے اس دور میں امام ربانی کو چنا۔ ملت اسلامیہ یہ کون ہے؟ فاروق اعظم کی اولاد میں، حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد میں امام ربانی مجدد الفسانی، جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ملت اسلامیہ کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان پڑھنے کے لیے کوئی مسجد کا امام آتا ہے، کوئی محلے کا امام آتا ہے، کوئی حافظ کا مولوی آتا ہے، لیکن قربان چاہیے امام ربانی کی شان سے، قربان چاہیے ملت اسلامیہ۔ جب امام ربانی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو قسم خدا کی کوئی دنیا کی مسجد کا امام نہیں بلکہ نبیوں کا امام تشریف لا رہا ہے، کوئی دنیا کی مسجد کا امام نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک کان میں اذان پڑھتے ہیں، دوسرے میں تکبیر پڑھتے ہیں۔ ملت اسلامیہ یہ شان ہے امام ربانی کی، جب دنیا میں تشریف لائے تو کان میں اذان پڑھنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے، نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے عمر فاروق سے نسبت مجدد الفسانی کی، عمر فاروق سے نسبت مجدد الفسانی کی، نبی سے آپ ہے قربت مجدد الفسانی کی، اور افراد کان میں سب سے بلاوت مصطفیٰ آکل خدا جانے کیا ہے احمد مجدد الفسانی کی، خدا جانے کیا احمد مجدد الفسانی کی۔ ملت اسلامیہ امام ربانی مجدد الفسانی یہ کون ہے؟ یہ ہمارے سلسلے کی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ تمام کی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اور اس بات کو غور سے سنے، ذرا دیکھیں امام ربانی مجدد الفسانی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ملت اسلامیہ آپ کی ولادت سے 400 سال پہلے پیروں کے پیر، بڑے پیر دستگیر حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم آپ کی بشارت دے رہے ہیں، آپ کے جنت میں بیٹھے ہیں، اللہ کی باتوں سے مشغول ہے، آپ اللہ کی ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ملت اسلامیہ اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر آسمان پر پہنچتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف سے ایک نور زمین کی طرف آ رہا ہے، زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے، کبھی وہ نور زمین کو آ رہا ہے، کبھی وہ نور آسمان کو جا رہا ہے۔ آپ مراقبہ فرماتے ہیں، آپ مراقبہ کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے ہمکلام ہوتے ہیں۔ مولا یہ کیسا نور ہے، مولا یہ کس کا نور ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الہام ہوتا ہے، اے عبد القادر یہ شیخ احمد کا نور ہے، ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، عنقریب ایک بزرگ شیخ احمد کا ایک بزرگ شیخ احمد نام کا پہلے پیدا ہونے والا ہے، وہ دین محمدی کو تازگی بخشے گا، وہ دین میں چاند لگا دے گا۔ اور آپ جب یہ سنتے ہیں تو اپنے بیٹے حضرت عبد الرزاق کو اپنا ایک جبہ عنایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ اپنے بیٹے سے اے عبد الرزاق یہ ہماری امانت شیخ احمد تک پہنچا دینا، یہ ہمارا جبہ شیخ احمد تک پہنچا دینا۔ ملت اسلامیہ پیڑھی پر پیڑھی وہ جبہ پہنچتا ہے حضرت بابا صاحب کمال کیتھلی پہ۔ حضرت بابا صاحب کمال کیتھلی کون ہے؟ یہ بھی ہمارے سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ بابا صاحب کمال کیتھلی سے ہوتا ہوا یہ جبہ حضرت بابا صاحب سکندر قادری تک پہنچتا ہے۔ بابا صاحب سکندر قادری کون ہے؟ یہ بھی ہمارے سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ ہیں جن کا کہتر میں مزار ہے، جن کا ہریانہ میں مزار ہے۔ جب وہ جبہ بابا صاحب سکندر قادری تک پہنچتا ہے، ملت اسلامیہ وہ جبہ حضرت امام ربانی کو سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ شیخ بابا شیخ کمال کیتھلی اور بابا صاحب سکندر قادری جن کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم قادری سلسلے پر نظر ڈالتے ہیں، جب قادری سلسلے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بابا صاحب سکندر قادری جیسا کوئی اور بزرگ نظر نہیں آتا۔ اس لیے بلکمان بزرگ بابا صاحب سکندر قادری جن کے بارے میں امام ربانی خود ارشاد فرماتے ہیں، جب قادری سلسلے کو دیکھتے ہیں تو کوئی اور بزرگ اتنا بلکمان نظر نہیں آتا۔ ملت اسلامیہ وہی بابا صاحب سکندر قادری امام ربانی کے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جن کی تیز دھوپ میں جب آسمان سے سورج پوری آمد آپ کے ساتھ چمک رہا ہو، آپ فرماتے ہیں ہم سورج کو دل میں بلا تکلف دیکھ سکتے ہیں، لیکن شیخ احمد کے دل میں، شیخ احمد کے دل میں یعنی امام ربانی مجدد الفسانی کے دل میں اللہ نے وہ انواروں کا جذبات بھرتی ہے
کے دل سے نظر نہیں ڈال سکتے. ملت عالیہ وہ دورہ سکندر قادری امام ربانی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ربانی نے جن کی رگوں میں حضرت فاروق اعظم کا خون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت میں کام کیا، بچیوں کو زندہ تو لوگ دربار کر دیا کرتے تھے، آپ نے ان کو ایک نئی زندگی بخشی اور ان کو مقام دلایا. معاشرے کے اندر جن کی کوئی عزت نہ تھی، جن کا کوئی وقار نہ تھا، جن بچیوں کو نحوست اور بے برکتی بتایا جاتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو جو ہے زینت بخشی اور ان کو وقار دلایا. اس کے بعد یہی کام صحابہ نے انجام دیا. صحابہ کے بعد ملت اسلامیہ یہی کام فاروق اعظم کی اولاد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی انجام دیتے ہیں. ملت اسلامیہ زمانہ بڑھتا گیا، پھر یہ کام ہمارے سلسلے کے دیگر بزرگ کرتے رہے. حضرت حافظ شاہ رحمۃ اللہ، حضرت شاہ درگاہی محمود رضائی، حضرت احمد علی شامیہ، حضرت مرزا شاہی محمد شیر میاں. ملت اسلامیہ اسی طرح سے بڑھتے ہوئے شاہ آگے بڑھی اور وہ فاروق اعظم کا خون آگے بڑھتا گیا. پھر یہ بریلی شریف پہنچتا ہے. بریلی شریف پہنچا بلال قدر میں ہمارے آقا و مولا مرزا شاہ محمد بشیر کی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ہوتا ہوا ہمارے مولا پیر سدھ العارفین قادۃ السالکین حضرت مرزا شاہ شرافت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو آگے بڑھایا، اس مشن کو آگے بڑھایا. ملت اسلامیہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب ضرورت باقی ہے، نبی کوئی دنیا میں آ نہیں سکتا، تو یہ کام اور یہ نے انجام دیا اور ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے انجام دیا. لیکن ملت اسلامیہ 1400 سال پہلے جب زمانہ تھا بچیوں کی کوئی عزت نہ تھی، بچیوں کو کوئی عزت کی نظر سے نہ دیکھتا تھا. ملت اسلامیہ پھر سے ایک دور آیا. یہ دور ایسا دور تھا نفسی نسیم کا دور تھا. جو یتیم بچیاں تھی، جو علاقہ بچیاں تھی، جو کمزور بچیاں تھی، جو بیچارے باپ پریشان حال تھے اور جن کی بچیوں کے نکاح کا کوئی انتظام نہ تھا. اب 1400 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی خانوادے سے یہی کام دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کے خون سے، امام ربانی کے جانشین سے، آپ کی روحانی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہی کام دیا. آپ کو اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں، جو بھی آسان شریف سے واقف ہے، وہاں سے وابستہ ہے، وہ سارے پیر بھائی جانتے ہیں. شبران یا حضور علیہ السلام کی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزر گئی. ساری زندگی میں حضور اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے رہے. ملت اسلامیہ 1400 سال پہلے جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے رہے، صحابہ نے اسی کام کو آگے بڑھایا. پھر وہی کام حضرت فاروق اعظم کی اولاد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی انجام دیتے رہے. پھر ضرورت باقی ہے اب اسلام کو کون انجام دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اسی خانوادے میں سے اسی کے جانشین کو چنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس دور میں جب بچیوں کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ تھا، جب کوئی بچیوں کے سروں پر چادر ڈالنے والا موجود نہ تھا، ملت اسلامیہ جب اس دور میں بچیوں کو جنم دینا، پیٹ سے جنم دینا ماں باپ پہ گرا ہونے لگا. بچیوں کے نام سے جب ماں باپ کے یعنی منہ سے پڑھنے لگے، اگر بیٹی نے جنم دیا تو اس کا نکاح کہاں سے ہوگا، اس کی شادی کا اہتمام کہاں سے ہوگا، شادی کا انتظام کیسے ہوگا. جب بچیوں کے نام سے لوگ اپنی قوم میں بچیوں کو جو ہے مروا دیا کرتے تھے، جب بچیوں کے نام سے اس سماج میں ایک ایسی لوگوں کی سوچ پیدا ہونے لگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قانون کی خون سے اسی امام ربانی مجدد الفسانی کے جانشین کو چنا اور قسم خدا کی یہ حضور نے اس دور میں جس دور میں بچیوں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا موجود نہ تھا، جس دور میں بچیاں یتیم تھی، جو بیوائیں تھی، ان کی بچیاں جوانی کی تحریر پر بیٹھی تھی، لیکن ان کے ہاتھ پیلے کرنے والا کوئی نہ تھا، ان کے پاس شادی کا انتظام نہ تھا، ان کے پاس نکاح کا انتظام نہ تھا. ہزاروں کروڑوں لڑکیاں اپنی عمر سے تجاوز کر گئی تھی، یعنی عمر طلاق ہو گئی تھی، لیکن شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، نکاح کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مرد قلندر، ایک ایسا بنی کامل جس کی
قسم خدا کی بریلی زمین سے آپ کا نے یاد دیا سب نے لیا شرافیہ سے ہمارے دل و مرشد نے یہ اعلان فرما دیا قسم خدا کی اب کسی غریب کو کسی پریشان کو کسی مجبور بات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بیٹی اگر جوان ہے بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو قسم خدا کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. شاہ جلال کا نام اگر شاہ لیے حضور اس کے طور پر چادر ڈالنے کے لیے موجود ہے. خالد آئے نہیں لیا شرافیہ نے اپنی زندگی کام لیا اور ملک کے مختلف علاقوں میں ملک کے تمام ضلعوں میں اکیڈمیاں قائم کی اکیڈمیاں تشکیل کی اور بہت حسن خوبی سے اس کام کو انجام دیا. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ سب جانتے ہیں کہ آج مراد آباد میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام مختلف شہروں میں اکیڈمی قائم کر رہی ہے. اکیڈمی بڑی بچیوں کی شادی کرا رہی ہے ضرورت مندوں کی شادیاں کرا رہی ہے. کہیں کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں کہیں سلائی مشین تقسیم ہو رہی ہے کہیں دیگر اور کام انجام کی جا رہی ہے. شملہ میں حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری. ایک تو نہیں دو چار نہیں بلکہ پہلے زندگی طویل ہے پہلے زندگی طویل ہے. ہزاروں شادیاں شملہ میں حضور اپنی حیات میں کروا کر گئے. ہزاروں بچیوں کا گھر بتایا ہزاروں بچیوں کے آپ نے نئے گھر بتائے ان کے سروں سے شفقت رکھا. اللہ کی قسم اور یہی کام آج آپ کے جانشین آج آپ کے نظر آپ کے لگتے جگر جو مشن کیا حضور کا تھا جو مشن میرے تینوں مرشد کا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج تینوں مرشد کے لگتے جگر ہم سب کے آقا مولا ہمارے تینوں مرشد صاحب سجادہ حضرت الحاج شاہ محمد قاسمی حضور مقتدر انجام دے رہے ہیں. کوئی مجبور باپ اپنے مکان کو گروی نہ رکھے کوئی بیگا اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پریشان نہ ہو کوئی بھی پریشان مجبور دے کر اپنے دل سے شکست کا خاطر نہ ہو. اگر خدا کی یا حضور کے رفتے جگر میں ہر دے وقت سب تو موجود بن کر آج انسانیت کی خدمت کے لیے موجود ہے. اور آج آپ ملک کے تمام حصوں میں دیکھ رہے ہیں ابھی ماضی میں ہی ماضی قریب میں دلی کی سرزمین سے ہندوستان کی راجدھانی ہے وہاں پہ اجتماعی شادیوں کا پروگرام ہوا. آج آپ کے شہر مراد آباد میں شادیوں کا اہتمام ہے پھر کچھ دن بعد ملک میں اس کے بعد دیگر جگہوں پر ہے. تو اللہ کی قسم یہ سلسلہ کل بھی جاری تھا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اسی لیے تو شاید نے کہا سرکار آپ جو گئے ہیں کام چھوڑ کر جو کر رہا ہے آپ کا بیٹا میاں حضور جو کر رہا ہے آپ کا بیٹا میاں حضور. ملت اسلامیہ ہم نے میاں حضور کی ذات سے ہم نے یہ دیکھا کہ میاں حضور کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے رسول اللہ کی سیرت کا آئینہ رسول اللہ کی سیرت کا آئینہ ہے. جو کام رسول اللہ نے اپنی حیات میں اپنی ظاہری حیات میں انجام دیے آپ یا حضور کی زندگی کو دیکھیے سارے کے سارے کام آپ کو وہی نظر آئیں گے. جب رسول اللہ کے صحابی آپ کے پاس ہوتے تھے صحابہ کی انجمن ہوتی تھی صحابی بیٹھے ہوتے تھے تو رسول اللہ جتنے بھی محلے گفتگو ہوتے تھے ہر صحابی کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں رسول اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. سیم یہی کوالٹی آپ کے پیرو مرشد کے اندر تھی سیم یہی کوالٹی آپ کے پیرو مرشد کے اندر تھی. ہر مریض ہر چاہنے والا یہی خیال کرتا ہے کہ میاں حضور مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میاں حضور ہم سے بہت پیار کرتے ہیں میاں حضور ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو قسم خدا کی آپ ایک ایک ادا کو دیکھیے میاں حضور کی ایک ایک ادا مدینے والے مصطفیٰ کی ادا نظر آئے گی. اسی لیے تو شاید کہتا ہے آج ہمیں تعریف تمہاری اے رسول اللہ ہوتی آج ہمیں تعریف تمہاری